السلام علیکم۔ آج کی خاص کہانی بچوں کو سبق دینے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بڑی سخت گرمی پڑی اور برسات کا موسم بھی صاف نکل گیا۔ تالاب اور جھیلیں خشک ہونے لگی، جھیلوں میں مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مرنے لگیں۔ بگلوں نے اب دریا کا رخ کیا جہاں بے شمار مچھلیاں رہتی تھیں۔ ایک بگلے نے ایک موٹی تازی مچھلی پکڑی اور چونچ میں دبا کر لے اڑا کہ کسی درخت پر بیٹھ کر مزے سے کھاؤں گا، مگر مچھلی بھی طاقتور تھی، زور سے پھڑپھڑائی اور یوں بگلے کی چونچ سے آزاد ہو کر نیچے گری۔ اتفاق سے بگلا اس وقت ایک کنویں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ مچھلی آزاد ہو کر گری تو کنویں میں آن پڑی۔ اس کنویں کے اندر کئی چھوٹے بڑے مینڈک بہت دنوں سے رہتے تھے۔ مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، انہوں نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک بڑا سا مینڈک ہمت کر کے آیا اور مچھلی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ مچھلی نے اسے بتایا، میں پانی کی مخلوق ہوں، مجھے مچھلی کہتے ہیں، میں دریا میں رہتی ہوں اور دریا ہی میرا گھر ہے۔ مینڈک نے حیرانی سے پوچھا، دریا کیا ہوتا ہے؟ مچھلی نے بتایا، دریا بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں گہرا پانی ہوتا ہے جو بہتا رہتا ہے، بہت لمبا چوڑا۔ جب پانی بہتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں اور ہمیں جھولا جھلاتی ہیں۔ مینڈک اچھل کر کنویں کے ایک کنارے پر پہنچا اور وہاں سے تیرتا ہوا آیا اور مچھلی سے پوچھا، کیا دریا اتنا چوڑا ہوتا ہے؟ مچھلی نے کہا، نہیں بھائی مینڈک، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں، دریا تو کہیں زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ مینڈک پھر اچھلا اور اچھل کر کنویں کے دوسرے کنارے پر گیا، پھر وہاں سے تیرتا ہوا آیا اور مچھلی سے پوچھنے لگا، دریا کیا اتنا لمبا ہوتا ہے؟ مچھلی کو ہنسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، نہیں نہیں میاں مینڈک، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دریا تو میلوں لمبا ہوتا ہے۔ مینڈک بڑی آنکھیں نکال کر مچھلی کو دیکھنے لگا اور بولا، تم ضرور مجھ سے مذاق کر رہی ہو، بھلا کوئی دریا ہمارے کنویں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ تم میرا مذاق اڑا ہی رہی ہو یا تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے؟ بھلا سوچنے کی بات ہے، کہاں یہ لمبا چوڑا کنواں اور کہاں تمہارا دریا؟ مچھلی بیچاری کیا جواب دیتی، خاموش ہو گئی اور آہستہ سے مینڈک سے کہنے لگی، بھائی مینڈک، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک تم نے کنویں سے نکل کر باہر کی دنیا نہیں دیکھو گے تمہیں کسی بات کا یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ دنیا دیکھنی ہے اور نئی نئی چیزیں دیکھنی ہے تو کنویں سے نکلو، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارا کنواں سچ مچ بہت گہرا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ بگلے کی چونچ سے تو نکل آئی، مگر اس کنویں سے کس طرح نکلوں گی؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ بچے پانی کی تلاش میں اس طرف آ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ڈول اور لمبی سی رسی تھی۔ ایک لڑکے نے ڈول کو رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالا، ڈول میں پانی کے ساتھ مچھلی اور مینڈک بھی آ گئے۔ ایک لڑکا خوشی سے چلا اٹھا، دوستو ڈول تو ہم نے پانی نکالنے کے لیے ڈالا تھا، یہ مچھلی اور مینڈک کہاں سے آ گئے ہیں؟ دوسرا لڑکا بولا، یہ بیچاری مچھلی اس کنویں میں کہاں سے آ گئی، چلو اسے دریا میں چھوڑ آئیں، ہمیں تو پانی چاہیے،
बड़े रहम दिल बच्चे थे कि इन्हें मछली के हाल पर तरस आ गया। दौड़ते हुए दरिया पर गए और मछली और मेंढक को दरिया में छोड़ आए। अगर दरिया का पानी भी कुएं के पानी की तरह शफाफ होता तो दरिया में से पानी ले जाया करते। मेंढक ने जब दरिया देखा तो हैरान रह गया। अब इसे मछली की बातों पर यकीन आने लगा और सोचने लगा कि अब मैं वापस कुएं में जाकर दूसरे मेंढकों को बताऊंगा कि मछली जो कुछ कह रही थी वो सच था। मैं वो सब देख कर आ रहा हूँ। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी में 2 सबक हमें मिलते हैं। एक ये है कि हमें सब पर रहम करना चाहिए और ज़्यादातर हमें जानवरों पर रहमदिली दिखानी चाहिए। दूसरा हमें सबक ये मिलता है कि अगर हमें कामयाबी की ऊंचाइयों में उड़ना है, अगर हमें कुछ करना है तो हमें दुनिया देखनी पड़ेगी, हमें दुनिया घूमनी पड़ेगी, हमें अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। हम लोगों से मिलेंगे नहीं तो हमें ऊंचाइयाँ कैसे मिलेंगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमारी सब कहानियाँ आप लोगों के लिए बहुत ही सबक आमोज़ होती हैं और सब लोगों के लिए भी बहुत सबक आमोज़ होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जिस मौजू पर कहानी चाहिए हो हम आपको लिख के देंगे। देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, एडिटिंग करना, कहानी लिखना, उसे फिर अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। ये बहुत ही सबक आमोज़ होती हैं सबके लिए। बहुत शुक्रिया।